شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، مصر کے ایک جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں پر گزارا کرتا۔ وہ تھا تو شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شہزادوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہ و جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کے نیک چلن کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیت اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ رعایا کے مسئلے سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مشغول تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس گدھے سے باتیں کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ زاروں قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران تھا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا ہے، گدھے سے چند باتیں کرتا ہے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ چند روز یہی معاملہ رہا، لیکن پھر رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا۔ جب شہزادے سے یہ گتھی سلجھنے میں ناکام رہی تو بالآخر درخت کی اوڑ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرے اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے کی کیا وجہ ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان کو سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا اور انہیں ذلیل و رسوا کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا۔ میری دور کی ایک رشتہ دار دور کی ایک ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی۔ یہ سوچ کر کے مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، لیکن کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے اس عورت کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہماری بربادی کا آغاز ہوا۔ اس رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت تمام رات دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور گھنے اندھیرے میں اس کے لیے دوسری ریاست جانا ممکن نہ تھا۔ وہ ضعیف عورت پوری رات اسی طوفان کا مقابلہ کرتی رہی، لیکن میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور اور تکبر کرنے سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھتا ہوا اس کا کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اس سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے والے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ بوڑھے نے کہا، اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ میری مدد کر سکے۔ اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے گھر سوالی بن کر آئی تھی، مگر تیرے مغرور اور بدبخت بیٹے نے اس کی زندگی ہی چھین لی۔ وہ ساری رات تیرے دروازے پر بارش اور طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تمہیں رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح
हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के गश्त पर था। इसका वहाँ से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लेकर आया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई ना था। बादशाह ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हुआ। बिल आखिर इसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा मैं इसके महल में रही और इसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी और इस रब ने मुझ गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और इसने एक शहजादे से मेरी शादी करा दी जो कि इस वक्त तेरे सामने खड़ा है और तुझे तेरे बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर बिठा दिया है। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में घटता जा रहा था और शहजादी से माफी मांग रहा था। शहजादी बहुत रहमदिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से इसका दिल भर आया और शहजादी ने इसे सच्चे दिल से माफ कर दिया। खुदा की कुदरत देखें कि लड़का इसी वक्त अपनी असली शक्ल में आ गया और खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से माफी मांगने लगा। शहजादी ने इसे भी माफ कर दिया। बिल आखिर दोनों बाप बेटा अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।